فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چونکہ بات چلی ہے، اور میرے رضوی ہونے پر جو ہے نا وہ ذرا محبت کا اظہار کیا گیا، تو میں ذرا آپ کی گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رسائل رضویہ کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 386 ہے، جس میں یہ لکھا ہے سن 1323 ہجری میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا حج کیا۔ کون سا حج کیا بولو؟ جس کا تمام حضرت بولے نا سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے مسجد میں، تو مسجد کا جو امام ہے اس نے خطبہ دیا، اور خطبے میں اس نے کہا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خطبے کے الفاظ لکھے ہوئے، میں نے اس کی تشریح کی ہے، وہاں لکھے ہوئے رسائل رضویہ میں جا کے پڑھ لیں۔ تو اعلیٰ حضرت ادھر ہی تھے، اور اسی کے بعد محرم و سفر کے بعد اعلیٰ حضرت نے وہیں پر حسام الحرمین لکھی، سن 1324 شروع ہو گئی تھی۔ آپ نے اسی امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں، بتائیں کوئی امام آپ نے نماز دہرائی واپس نہیں پڑھتے رہے، اور وہ امام صاحب خانہ کعبہ کے، ان کا نام حضرت امام زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کتاب لکھی اصل المطالب فی نجات ابی طالب، انہوں نے کتاب لکھی، اور یہ اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، وہ ایمان ابی طالب کے قائل ہیں۔ اب بات یہ ہے، مجھے کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت سے ہم اتنی بس محبت کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کوئی بندہ اعلیٰ حضرت سے ذرا سا بھی ادھر ہو، ذرا سا بھی ادھر ہو۔ پھر میں عرض کرتا ہوں حضور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حقہ نوش فرمایا کرتے تھے، حقہ پیتے تھے، پھر آپ جو اختلاف نہیں کرتے، ذرا سا ادھر ادھر نہیں ہوتے، مہربانی کر کے پھر آپ بھی ذرا حقہ پی کر دکھا دیجیے گا، بولا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے واپس آ کر 22 سال بعد آپ نے کتاب لکھی شرح المطالب فی مبحث ابی طالب، 22 سال بعد اس حج کے 22 سال بعد کتاب لکھی، تو آپ نے عدم ایمان کے حوالے سے دلائل دیے۔ تو اعلیٰ حضرت کی ان لوگوں کے ساتھ محبت بھی رہی، پیار بھی رہا، احترام بھی رہا، اور اعلیٰ حضرت نے ان کو رافضی نہیں سمجھا، اور ان سے حدیث کی سند لی، اور ان کو اپنا استاد مانا، اور ان کا نام تعظیم سے لکھا، اور وہ نظر سبحان اللہ کہ لوگ نہ بولنا بھائی، ایک سجد کی عزت کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کے سامنے الحمدللہ محبت کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ صرف آپ نعرے لگاتے ہو، مجھے کسی مسجد میں لکھا ہوا نام بتاؤ، کسی بریلوی کی مسجد میں حضرت امیر معاویہ کا نام لکھا ہوا بتاؤ، اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آؤ ذرا میرے پاس نہیں جائے شریف، میری مسجد میں ٹائل کے اندر لکھا ہوا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نعرے مار کے لوگوں کو بھڑکانا اور بات ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا اور بات ہوتی ہے، سامنے بیٹھ کے بات کرو، لیکن آپ لوگوں کے اندر ہاں کرنی اکیلے بات کر، میں خوش تھا، لیکن پہلے کلپ چلا کے عوام الناس کو خراب کر دیا، اس کے بعد کہیں گے سلمان پہ بات بھی نہ کرو، اور پھر جناب بات بھی نہ کرو۔ آپ نے کیوں کلپ چلائے پورے ماحول میں؟ آپ نے کیوں میرے خلاف باتیں کی ہیں؟ ہم کیا پوچھتا تھا؟ اگر مجھے عالم دین سمجھتے تھے، میرے پاس آتے آپ بھی، حضور آپ کے بارے میں ہم نے یہ کلپ سنا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ پھر میں آپ کے سامنے عرض کرتا حضور میرا یہ معاملہ ہے، اس لیے میں اعلیٰ حضرت کے استاذ کے پیچھے چلتا ہوں، اور اس استاذ کے پیچھے چلتا ہوں جس کو اعلیٰ حضرت نے کبھی شیعہ نہیں کہا۔ اگر سارے مسئلوں میں اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہوں، اور اس ایک مسئلے میں اگر ان کے پیچھے چلا ہوں تو پھر میں ہی نہیں ہوں۔ سنو پھر ذرا، اعلیٰ حضرت استاد علامہ زینی دہلان مکی، انہوں نے کتاب لکھی، سنو، جنہوں نے اس امت میں سب سے پہلے میلاد مصطفیٰ کا جلوس اور اس پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت امام ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، اور بول ذرا سبحان اللہ۔ حضرت علامہ یوسف اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب میں تقریر لکھی، وہ ایمان ابی طالب کے قائل ہیں، بول ذرا سبحان اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو زندگی میں بیداری میں 75 بار، اور حضرت علامہ منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں 125 بار جاگتے ہوئے کملی والے کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔
ایمان کے قائل ہیں. حضرت علامہ عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایمان ابی طالب کے قائل ہیں. حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایمان ابی طالب کے قائل ہیں جنہوں نے تفسیر قرطبی لکھی. علامہ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ایمان ابی طالب کے قائل ہیں. بولنا ذرا سبحان اللہ. علامہ فخر الدین رازی ایمان ابی طالب کے قائل ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی ایمان ابی طالب کے قائل ہیں. حافظ نعیم دلائل النبوت والے وہ ایمان ابی طالب کے قائل ہیں. دج کے بولو ذرا سبحان اللہ. میں نے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور لوہاری گیٹ میں پڑھا ہے. یہ فتاوی رضویہ جہاں سے چھپا ہے اور وہاں میرے استاد علامہ منشا دامش قصوری صاحب ہیں انہوں نے ایمان ابی طالب پر کتاب لکھی ہے. اور بول ذرا سبحان اللہ. بلیالوی نے کتاب لکھی ہے ایمان ابی طالب پر. محمد والے کس کو بولو گے جہاں علامہ خادم حسین رضوی مجھ سے 1 سال آگے پڑھتے تھے میں ان سے 1 سال پیچھے پڑھ رہا تھا. الحمدللہ ایک ہی درسگاہ میں علامہ خادم حسین رضوی بھی پڑھتے ہیں. علمی دنیا کی بات ہے اختلاف ہے. میں نے اگر کسی جگہ بات کی میری عزت کے ساتھ بات کرو میں بھی عزت کے ساتھ جواب دوں گا. بولنا ذرا سبحان اللہ. یہ فروعی مسئلہ ہے. یہ کوئی فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے. امت اس کی قائل نہیں ہے. جن لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے عدم ایمان کے قائل ہیں ہم ان علماء کا بھی احترام کرتے ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. دلائل سے اتفاق نہیں ان کو ہمارے دلائل سے اتفاق نہیں. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں وہ بھی حق ہیں ہم بھی حق ہیں. بولو ہم بھی حق ہیں وہ بھی اپنے ہم بھی اپنے ہیں. صرف یہ بات کرنے کسی کا کیچڑ نہ اٹھا لو. اب بات کرو میں نے دلائل سے بات کی ہے میں نے جو بات کی. اب آؤ ذرا میں بتاتا ہوں عدم ایمان پر اعلیٰ حضرت نے جو لکھا میرے پاس ٹائم نہیں میں نے آگے پہنچنا ہے. بس صرف اتنی بات کروں گا. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 میرے سامنے ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے یہ میرے سامنے ہے. مت یہ نہ پوچھنا کہ بھائی سامنے لا کر دکھائی نہیں یہ لکھے. یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 ہے. اس کے صفحہ نمبر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو صفحہ نمبر 557 صفحہ نمبر 595 صفحہ نمبر 586 یہ سارے آپ ذرا پڑھ لیں. ان کے اندر میں تفصیل کے ساتھ اب نہیں بیان کر سکتا بس صرف آپ کو حوالہ دیا. جلد نمبر 28 ہے. اعلیٰ حضرت نے حضرت ابو طالب کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ان کی شان پوچھا تھا کہ وہ کیا ایمان پر تھے یا کفر پر تھے. تو آپ پہلے ان کی شان بیان کرنے لگے. شان بیان کرنے لگے. بہت بڑی شان بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ان کی احسانات حضور کے ساتھ نیکیاں اور محبتیں حضرت ابو طالب کی ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سب سے کم عذاب دے گا اور وہ بھی جہنم کے اوپر والے حصے میں ہوں گے اور عذاب صرف ان کے ٹخنوں تک ہوگا باقی پورا جسم ان کا نجات والا ہے. جو ان کو عذاب ملے گا وہ صرف اتنا ملے گا پر بھی میرا اختلاف ہے. ملا جو عذاب ملا وہ یہ کہ ان کے ٹخنے تک ان کو عذاب پہنچا. جہنم کے ٹخنے اور جہنم کی آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچی باقی ان کے جسم کو عذاب نہیں ہوا. عذاب ان کے ٹخنوں تک پہنچا اور وہ بھی جہنم کے اوپر والے کنارے پر ہیں. باقی جسم ان کا نجات یافتہ ہے. اب میں سوال کرتا ہوں اگر کوئی کفر کا فتویٰ ہے تو وہ ٹخنوں سے نیچے تک ہی ہے. نجات تو پورے جسم میں ہے. اب مجھے بتا باقی جسم پہ علیہ السلام پڑھوں کہ نہ پڑھوں رضی اللہ تعالیٰ پڑھوں کہ نہیں پڑھوں یہ سوال آپ کے سمے باقی ہے. آپ کی بات ٹخنوں تک رہ جاتی ہے ہماری بات دل اور سر تک چلی جاتی ہے. اب آپ لوگوں نے جی آپ حضرت کے خلاف ہوں. میں حضرت کے خلاف نہیں ہوں میں انہی کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ان کے اپنے مقام ہے اس کے باوجود اعلیٰ حضرت کے مبارک قدموں سے لگنے والی خواب کا ذرہ ہمارے سر سے بھی افضل ہے الحمدللہ. لیکن یہ علمی بات ہے اس کا کوئی طلب نہیں ہے کہ ہم رافضی ہو گئے یہ ہو گئے خارجی ہو گئے کمال ہو گیا گھروں میں بیٹھ کے فتوے بناتے ہو فیس بک کے مفتی ہو. اس وجہ سے میں نے عرض کیا میں بات نہ کرتا لیکن گلی گلی میں گلی پھیلانے کے بعد پھر آپ کو کہ نہیں پیر صاحب بات بھی نہ کریں. کیوں نہ کریں بات ہم بھی کریں تو
محبت والو پیار والو علمی باتیں ان کو علماء تک چھوڑا کریں. جلسوں کا کوئی کام نہیں, یہ جلسے میں بات کرنے کی قابل نہیں تھی, لیکن جب میرا جلسہ قریب آ رہا ہے, میرا پروگرام قریب آ رہا ہے اور نیو کراچی کے اندر لگ گئے ماشاءاللہ, ہر فیس بک شروع ہو گئی اور سب جگہ پر, پھر میرا فرض تھا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر اس بات کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتا. اب مجھے بتائیے کہ اعلیٰ حضرت امام مرزا خان فاضل بریلوی, میرے آقا, میرے امام اور آپ کے امام سنیوں کے امام نے امام زینی دہلان کے سے سند لی ہے, وہ ان کے استاد ہیں, اور امام زینی دہلان نے حضرت ابو طالب کے ایمان کے حق میں کتاب لکھی ہے. پھر میں نے اتنے علماء کا بھی بیان کر دیا. اب وہ سارے سنی ہیں, پھر عارف شاہ بھی سنی ہے, بولو ذرا سبحان اللہ. اور پھر ایسے تو قصور پر اگر فقیر کو آپ سنیت سے خارج کرتے ہیں, پھر دیکھ لیجیے گا یہ تلوار آپ کی کدھر کدھر جا رہی ہے. اس لیے مہربانی کرو, آج کل سنیت سے خارج کرنے اور داخل کرنے کا رجسٹر بند کرو, اور پیش خدمت ایسی کرو کہ غیر بھی اپنے ہو جائیں. بولو ذرا سبحان اللہ.